वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला आप सबको ईमान की बेहतरीन हालतों में रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा फस्तबिकुल खैरात, यानी कि नेकियों में सबकत ले जाने वाले लोग। आज हम जानेंगे पारा नंबर 1 और सूरतुल बकरा। बहुत ही खूबसूरत सूरत है और बहुत लंबी भी है, इसलिए हम इंशाल्लाह इस पे थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे। ज़्यादा आयात आपके सामने रखना चाहूँगी ताकि आपको ज़्यादा सीखने का मौका मिले और आप ज़्यादा जानें कि कौन लोग होते हैं जो नेकियों में सबकत ले जाते हैं, कौन लोग होते हैं जो अल्लाह सुब्हाना व तआला के करीब होते हैं इंशाल्लाह। तो पहली आयत है, इंशाल्लाह अल्लाह से अल्लाह का नाम लेकर शुरू करती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 3 है, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। यहाँ पे अल्लाह ने बताया है कि ये किताब है, यानी ये कुरान, जिसमें कोई शक नहीं है। इसमें ये जहानों के रब की तरफ से है। कुरान मजीद अपनी ज़ात में हक है, अल्लाह की जानिब से नाजिल किया गया है। इसकी सफ़ात में से एक सिफ़त है जो कि मखलूक नहीं है, ना नई बात है। काफ़िरों के लिए इसमें शक पैदा होता है। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से है। ये वो है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक लेकर आए थे। अल्लाह ताला ने आप सल्लम की तरफ इस कलाम को वही किया था। मुत्तकियों के लिए हिदायत है। उससे पहले आपसे के सामने एक हदीस रखूँगी। सैयदना इब्ने अब्बास ने कहा था कि कुरान मजीद मोमिनों के लिए हिदायत है जो शिर्क से बचते हैं और मेरी अताअत के मुताबिक अमल करते हैं। मुत्तकियों के लिए हिदायत बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर बताया गया। मुत्तकी कौन होते हैं? जो परहेज़गार होते हैं, जिनका मकसद अल्लाह को राज़ी करना होता है। वही होते हैं जो फस्तबिकुल खैरात का हिस्सा बनते हैं, जो नेकियों में सबकत ले जाते हैं। आयत नंबर 3 आपके सामने रखूँगी। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं, जो नमाज कायम करते हैं और जो हमने रिज़्क दिया उसमें से खर्च करते हैं। वो लोग हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं, वो लोग जो अल्लाह और रसूल को मानते हैं, जो किताबों, फरिश्तों और आखिरत के दिन को मान लेते हैं और बताते हैं कि ये हक है, जो अल्लाह की इबादत करते हैं, जो नमाज कायम करते हैं। यह नमाज का कितना खूबसूरत ज़िक्र है कि हमारे लिए नमाज बहुत ज़रूरी है। नमाज के बगैर हम कुछ भी नहीं है। ये तो मुत्तकियों के लिए दूसरी सिफ़त है, नमाज को कायम करना। अरबी में सलात जो है वो दुआ को कहते हैं, लेकिन शरीयत में इसको इबादत कहते हैं, जिसमें क़याम होता है, रुकू, कोमा, सजदा, तशहद वगैरह, जिसे हम रोज़ाना 5 वक्त में अदा करते हैं। ये है नमाज। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। अव्वल गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। बुखारी की हदीस है। दूसरी हदीस है, सैयदना जाबिर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक आदमी और शिर्क और कुफर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज को छोड़ देना। ये हमें मुखातिब किया जा रहा है कि आदमी और शिर्क और कुफर के दरमियान जो फ़र्क करने वाली चीज़ है वो नमाज को छोड़ देना। लेकिन अगर हम अब भी इस हदीस को ना समझें तो क्या है हम पर? अभी भी हम नमाज को छोड़ देते हैं। फस्तबिकुल खैरात लोगों का पहला काम नमाज को पढ़ना है। जैसे आप खाना खाए बगैर नहीं ना रह सकते, अपनी ज़िंदगी में नमाज को ऐसे शामिल करें
کہ آپ نماز پڑھے بغیر زندہ نہ رہیں، آپ کے اندر بے چینی آ جائے۔ ہر کام سے پہلے نماز کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، تب ہی آپ فاستبقوا الخیرات لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ شامل نہیں ہو سکتے۔ جب آپ کی نماز خوبصورت ہوگی، اس سے پہلے وضو خوبصورت ہوگا، آپ نماز کو پڑھیں گے، خشوع آئے گا، خضوع آئے گا، اس کے لیے وقت ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اتنی جلدی یہ سب چیزیں نہیں آتی۔ لیکن وہی پچھلی والی بات کہ دعا مانگنی ہے، ہدایت مانگنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے، ہدایت کی دعا کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، تبھی رستے آسان ہوں گے، تبھی ہر مشکل آسان ہوگی۔ آیت نمبر 21 ہے، بڑی ہی خوبصورت، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ ہے کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، تمہارے رب جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہاں پہ پھر اللہ نے کہہ دیا عبادت کرو، یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے عبادت بے حد ضروری ہے۔ پھر جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، یعنی تمہارے باپ دادا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری، ان چیزوں کو چھوڑ دینا جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، غلط رویے سے بچ جانا، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جانا، تقوی اختیار کرنا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ نے کہا اس سے مراد ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ جب تم ایک اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، کیونکہ عبادت ایسا سبب ہے جو اس کی ناراضگی کو دور کرتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، عبادت کتنی ضروری ہے، نماز کتنی ضروری ہے۔ فاستبقوا الخیرات لوگوں کو اگر آپ دیکھیں نا، ان کا پہلا مقصد عبادت کرنا ہے، اپنے اللہ کے لیے وقت نکالنا ہے، اپنی زندگی میں سے کچھ حصہ اس کو دینا ہے، اکیلے اس کی عبادت کرنی ہے۔ آپ چاہیں تو وہ وقت تہجد کے لیے بھی نکال سکتے ہیں۔ پھر نماز قائم کرتے ہیں، وہ نماز نہیں چھوڑتے چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کیونکہ نماز ہر حالت میں پڑھنی، چاہے آپ بیمار ہیں، چاہے آپ سفر پہ ہیں، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ نیکسٹ آیت ہے بہت ہی خوبصورت، آیت نمبر 34، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور وہ تکبر میں سے تھا، اور اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہاں پہ ہمیں سجدے کا بھی بتایا گیا ہے کہ ابلیس نے انکار کر دیا سجدے سے۔ ابلیس اور فرشتے جو ہیں وہ الگ الگ مخلوقات ہیں۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے نور سے پیدا کیے گئے اور ابلیس آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی سجدہ کی آیت پڑھتا ہے نا، پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف چلا جاتا ہے اور کہتا ہے خرابی ہو اس کی یا میری۔ آدمی کو سجدہ کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اب اس کو جنت ملے گی، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے تو انکار کر دیا یا نافرمانی کی، میرے لیے جہنم ہے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سجدہ نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ کبھی سوچتے ہیں نماز میں کتنے سجدے کرنے کا حکم ہے، لیکن ہم نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ہم سجدہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور نہیں کیا اس بات کو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب حیا علی الفلاح، حیا علی الصلاح کی آواز آتی ہے لیکن آپ نہیں اٹھتے، آپ نماز نہیں پڑھتے، یعنی آپ اللہ کی پکار کو نظر انداز کر دیتے ہیں، پھر آپ امیدیں کیسے لگاتے ہیں اللہ سے؟ کیسے امیدیں لگاتے ہیں کہ وہ آپ کو رزق دے،
کیسے امیدیں لگاتے ہیں کہ وہ آپ کی ہر کام میں برکت ڈالے، آپ کو کامیاب کرے۔ جب آپ کو سجدے کا حکم ہوا آپ سجدہ نہیں کرتے۔ تو فاستبقوا الخیرات جو لوگ ہوتے ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ نوافل پڑھتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں، وہ ان آیات پہ چلتے ہیں جن کا مقصد غیب پر ایمان لانا ہوتا ہے، خرچ کرنا ہوتا ہے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے۔ رزق کی بڑی صورتیں ہوتی ہیں، رزق محبت بھی ہوتا ہے، عزت بھی ہوتا ہے۔ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیں، عزت دیں، محبت دیں، جو علم حاصل کیا ہے وہ دیں۔ کوئی فیس نہیں دے سکتا تو اس کو مفت میں تعلیم دیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، یہ بھی ایک رزق ہے۔ رزق صرف پیسے دے دینا، صدقہ کر دینا وہ نہیں ہوتا، رزق یہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سب کرنا سیکھیں۔ بس تبقوا الخیرات لوگوں میں شامل ہونے کے لیے ان آیات پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں، دیکھیں، سوچیں کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمیں اللہ کیا بتا رہا ہے، ہم کیا کریں، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے اور ہم کس چیز پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہم دنیا کما رہے ہیں جبکہ دنیا ہم آخرت میں نہیں لے جا سکتے۔ تو ان سب چیزوں پہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے۔ آج کا آپ کا کام ہے کہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس پہ غور و فکر کرنا ہے، جو احادیث آپ کے سامنے رکھی ہے اس پر تدبر کرنا ہے، سوچنا ہے کہ میں کیا ہوں، کیا میں فاستبقوا الخیرات لوگوں میں آ سکتی ہوں، اور اگر میں آ سکتی ہوں تو کیسے آؤں گی۔ یہ سب چیزیں آپ نے کرنی ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔